نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ سورة القلم مکیہ، سورة القلم مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم، اور قسم ہے قلم کی اور ان کی جو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کے فضل سے آپ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم نمونے پر ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو آپ بھی عنقریب دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا نتیجہ اچھا ہے اور کس کا برا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اگر آپ سست پڑ جائیں اپنے احکام اسلام کو لوگوں کو بتلانے میں، تو وہ لوگ بھی سست پڑ جائیں۔
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ بات مانیے ہر ایسے شخص کی جو بار بار قسمیں کھاتا ہے، ذلیل و رسوا ہے، ہماز مشاء بنمیم، عیب جوئی کرنے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، اچھی باتوں سے روکنے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، بڑا گنہگار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے، تکبر کرنے والا ہے، اس کے بعد بدنام بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، تکبر کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مال والا ہے، اولاد والا ہے، مال بال بچے بہت ہیں اس کے، اس لیے تکبر کرتا ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، افسانے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس متکبر کی ناک پر ہم نشان لگا دیں گے، ناک نیچی ہو جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا ہے زیادہ اولاد اور مال دے کر کے، جیسے ہم نے آزمایا تھا ان باغ والوں کو۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب باغ والے کی اولاد نے قسمیں کھائیں کہ ہم صبح سویرے باغ کو اس کا پھل توڑ لیں گے، کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہمارا باپ بیوقوف تھا، بہت سارا اناج پھل فروٹ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ولا یستثنون، صبح سویرے توڑنے کا ارادہ کیا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب آیا، اور باغ پر اللہ تعالیٰ نے آگ بھیج دی اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو پوری کھیتی اور باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح اٹھتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اپنے کھیت پر چلو اگر صبح سویرے تمہیں غریبوں اور فقیروں کے آنے سے پہلے باغ کے پھل توڑنے ہیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو وہ اپنے گھر سے نکلے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج تمہارے کھیت میں کوئی غریب پہنچنے نہ پائے، اس سے پہلے ہی پھل کاٹ کر اور غلہ کاٹ کر نکال کر گھر لے چلو۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ غلہ کاٹنے پر اور غریبوں کو نہ دینے پر خود کو قادر سمجھ رہے تھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، تو جب اپنے کھیت پر پہنچے، جا کر کے کھیت کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں پائے۔ قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے کہ لگ رہا ہے ہم راستہ بھول گئے، کسی اور کے کھیت میں آ گئے، ہمارا کھیت تو لہلہاتا ہوا ہرا بھرا تھا۔ بل نحن محرومون، لیکن غور سے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی تو ہمارا کھیت ہے، لیکن یہ سب جل گیا، ہم
محروم قسمت ہو گئے. کیسے کیا ہوا؟ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تو ان میں جو بیچ والا بھائی تھا کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کرو، تسبیح پڑھو، ہمارے والد جیسے غریبوں کو دیتے تھے ایسے دو. تقسیم وہاں سے ہوتی ہے دولت. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. انہوں نے کہا صحیح بات ہے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی محروم قسمت ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، تقصیر وار ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی غلط کار ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ سے منہ موڑنے والے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اب امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لے اور ہمیں اس باغ سے اچھا باغ عطا فرمائے. بے شک ہم اپنی رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، رجوع ہونے والے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. كذلك العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہاں ان کے کھیت کا اللہ تعالیٰ نے سارا نتیجہ، سارا پھل لے لیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھا ہوا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کے لوگ مرنے سے پہلے جان لیتے. سورۃ الملک مکمل ہو گئی، 29واں پارہ ہے. اب سورۃ القلم نئی سورت شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت میں قلم کی قسم کھاتے ہیں. لوح و قلم، اللہ نے اپنے یہاں لوح محفوظ رکھا ہے اور قلم رکھا ہے. تو اسی قلم کی یہ سب علامتیں ہیں. جو دنیا میں قلم چل رہا ہے، اس سے لکھا جا رہا ہے، تو وہ علم کی نشانی ہے. وہ قلم جو اللہ تعالیٰ کی یہاں ہے اور لوح محفوظ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس قلم کی قسم کھاتے ہیں کہ بہت عظیم الشان ہے وہ قلم. اور دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں تو جاننے والا لکھ لیتا ہے. اللہ نے وہ لکھ لیا ہے اور جو لکھا ہوا ہے اس کی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنی جانکاری کے حساب سے لکھ لیتے ہو. کسی کی جانکاری ہوتی ہے تو پوری پوری لائبریری تیار ہو جاتی ہے. اللہ کی جانکاری اتنی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس جاننے کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. تو اس کی قدرت کو ہمیں ماننا چاہیے اور اس قدرت کو مان کر اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اسی طرح بتا رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد سے گاندھی جی نے ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے لوح محفوظ ہے، اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتنا بڑا لوح محفوظ ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کو جواب دیا. پہلے باتوں میں لگائے رکھا کہ آپ نے کہاں پڑھا، انڈیا میں پڑھا، پھر باہر گئے
وہاں پہ آپ نے وکالت پڑھی، بیرسٹر ہوئے، اس کے بعد آئے، وہاں کتنی لائبریریوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی جانکاری کتنی زیادہ ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ جتنا جانتے ہیں وہ سب اس کی کتابیں لکھنا تیار کریں کاغذ میں، اور اس کی کتابیں چھاپ دی جائیں، تو وہ کاغذ اور وہ لائبریری کتنے دور تک جائے گی، کتنے دور تک اس کتاب کو، کاغذ کو پھیلایا جائے گا تو کتنے دور تک جائے گا. تو بتایا انہوں نے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر اتنے تک میرے معلومات ہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ وہ سب معلومات آپ کے کہاں ہیں؟ کہا اسی برین میں ہے، بھیجے میں ہے. اس کو اگر لکھا جائے، ہارڈ ڈسک میں لایا جائے، سافٹ ویئر کی بجائے ہارڈ ویئر میں لایا جائے، کاپی میں لایا جائے، کاغذ میں لایا جائے، تو اتنا لمبا اس کو چھاپ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب کہاں ہے؟ کہا یہ میرے دماغ میں ہے. تو کہا کہ آپ کا دماغ کتنا بڑا ہے، اس میں اتنی لمبی معلومات سب کیسے آ جائے گی؟ اب ان کو خیال آیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جواب دیا ہے. کہا جیسے یہ پوری 2-3 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی کاغذ پہ معلومات یہ آپ کے دماغ میں ہے، اور آپ کا دماغ کتنا بڑا ہے، یہ سب اندر آ سکتی ہے، تو میرے خدا نے جو دماغ بنایا ہے اور پوری دنیا میں سب کو دماغ دیا ہے، تو اس کے یہاں اسٹاک نہیں ہے، دماغوں کا اسٹاک ہے. تو ساری معلومات اگر وہ ایک جگہ رکھے ہوئے ہو تو اس میں کیا آپ کو دشواری معلوم ہو رہی ہے؟ تب گاندھی جی مان گئے. روزانہ صبح کو گاندھی جی سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد سے کہتے تھے کہ یہ سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں، اس سے مجھ کو بہت سکون ملتا ہے. تو کیسے بھی کہتے تھے، سیاسی لوگ ہیں، چاہے ان کی منہ بھرائی کرتے ہوں، لیکن بہرحال پڑھتے تھے. اور صحیح اندر اگر بات گھس جائے تو آدمی ایمان لے آتا ہے. ایمان نہیں لائے لیکن ایسا کہتے تھے کہ مجھے بہت سکون ملتا ہے، سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتا ہوں. تو جو لوگ بھوک لگی ہے، جن کو اس کو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، تو وہ تو بھوکے ہیں علم دین کے، علم کے، شریعت کے، احکام کے. تو ان لوگوں کو وہ ذرا سی بھی چاشنی ملے تو پتہ چلتا ہے کہ سکون کیا ہے. جن کے پاس سکون نہیں ہے ان کو سکون ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آج مجھے اطمینان ہوا ہے. بہرحال قلم جو لوح محفوظ ہے اور قلم ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے کہ تم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. قرآن کی بھی قسم کھانا منع ہے، قرآن کی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی قرآن کی قسم کھا لے تو قسم مانی جائے گی، اور پھر جو ہے اس کے توڑنے پر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. کوئی قسم کھا لے تو قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے. قسم اچھی اور بری دونوں چیزیں کو کھائی جاتی ہے. کسی نے قسم کھا لیا کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اب اس کے بعد نہیں پڑھ رہا ہے، توڑ دیا قسم، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور کسی نے قسم کھائی کہ اپنی ماں سے نہیں بولوں گا، تو وہ تو اچھی چیز کی قسم کھائی، یہ خراب چیز کی قسم کھائی، گناہ کی قسم کھائی. تو اس گناہ کی قسم کو توڑ دینا ضروری ہے. قسم کھا لیا،
لیکن گناہ کی قسم کھائی. کوئی قسم کھائے خدا کی قسم پرسوں چوری کروں گا، یہ گناہ کی قسم ہے. گناہ کی قسم کھانے پر گناہ کی قسم کو توڑنا ضروری ہے. خدا کی قسم میں جھوٹ بولوں گا تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے. خدا کی قسم قبر کے اوپر ناریل چڑھاؤں گا، یہ گناہ کی قسم ہے. اس قسم کو توڑنا ضروری ہے. اور جو چیزیں پہلے سے حلال ہیں اس کی قسم کھا لیا تو وہ بھی منع ہے. مثال کے طور پہ ایسے کوئی چیز نہ کھائے ڈاکٹری حساب سے تو چلے گا، لیکن قسم کھا لے کہ میں شہد خدا کی قسم کبھی نہیں شہد پیوں گا، تو پھر وہ تو حلال چیز ہے. حلال چیز کو حرام کرنا یہ گناہ ہے، پھر اس کو بھی قسم توڑنا پڑے گا. سورہ تحریم آئی ہے، وہاں پہ تفسیر آئی تھی کہ حضور اپنی ایک بیوی کے یہاں جاتے تھے، عصر کے بعد سب بیویوں کے پاس جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بیوی کے یہاں گئے، تھوڑی دیر رک گئے، زیادہ رک گئے، حضرت زینب بنت جہش کے یہاں. تو اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے کے یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے کیا کھایا ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. پھر دوسری بیوی نے کہا آپ نے کیا کھایا ہے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو حضور نے قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم اب شہد، میں نے شہد پیا تھا لیکن اب خدا کی قسم شہد نہیں پیوں گا. اور ان سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں قسم کھا رہا ہوں، تم ناراض مت ہو، نہیں پیوں گا، لیکن کسی سے بتانا نہیں. بیویوں کو خوش کرنا بھی ایک نیک کام ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا اسے کیوں بیویوں کی وجہ سے حرام کرتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی آپ خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہیے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنی قسم توڑیے. تو وہاں پر 28ویں پارے میں یہ تفسیر گزری ہے. تو حضور نے قسم توڑی اور قسم کا کفارہ دیا. تو حلال چیز کی قسم تھی. بہت سارے لوگ کیا ہے رشتہ داری میں قسم کھا لیا کہ تمہارے مرنی کرنی میں، شادی بیاہ میں خدا کی قسم نہیں آؤں گا. تو ہم کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ گناہ کی قسم ہے. تو گناہ کی قسم کو توڑنا ضروری ہے. قسم کھا لیا تمہارے جنازے میں نہیں آؤں گا، جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو گناہ کی قسم کھایا، تو قسم کو توڑنا ضروری ہے. پڑوسی کو کہا خدا کی قسم اس کو قتل کر کے رہوں گا، گناہ ہے قتل کرنا. ایک مومن کو قتل کرنا خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. خانہ کعبہ کو گرا دیا، کوئی مسلمان گرائے گا؟ اگر گرا دے تو پورا کوہرام بچ جائے گا. اس کو کتنا بڑا ہم گناہ سمجھتے ہیں. اس کو چومنا، اس کا طواف کرنا، اس کی برکتیں لینا، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنے پہ نیکی ملتی ہے. وہ دیکھتے رہیے، دیکھتے رہنے پہ نیکی ملتی ہے. نیکی ہی نیکی ہے. تو اس خانہ کعبہ کو گرا دیا کسی نے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور ایک مسلمان کو کسی نے ناحق قتل کر دیا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. لیکن اس خانہ کعبہ کو گرانے کا جو گناہ ہے اس سے بڑا گناہ اس میں اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دینا. لوگ قتل کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، سپاری دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ دوں گا تم فلاں کو چھوٹا کر دو، چھوٹا کر دو، اصطلاح ہے یعنی مار دو. ایسے دیتے ہیں. مسلمان کو قتل کرواتے ہیں. اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے.
لیکن لوگ کرتے ہیں. ایسے ہی حمل ٹھہر گیا، 120 دن کے بعد جان اس میں پڑ جاتی ہے، اس کو ساقط کرانا قتل ہی ہے، صرف پردہ لگا ہوا ہے، پیٹ کا پردہ ہے، اس کو فوٹو لیتے ہیں، سونوگرافی کرتے ہیں تو اس میں دکھاتا ہے کہ زندہ ہے، بچہ چل رہا ہے. تو جیسے باہر ہے اس کو لے کر کے چھری سے ذبح کر دیجیے، ایسے اندر ہے وہ سمجھیے کہ ذبح ہی کرتا ہے، طرح طرح کے اوزار لے کے اندر ڈال کر کے ایسے کاٹتا ہے، ادھر گلا کاٹ رہا، ادھر انگلیاں کاٹ رہا، ادھر ہاتھ کاٹ رہا، ادھر پیر کاٹ رہا، ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء بنا دیتا ہے. آج کل چونکہ موبائل آ گیا ہے، ہر چیز کی فوٹو آ جاتی ہے، تو کاٹ کر کے اس کے بعد دوا کھلاتا ہے، تو اس کے بعد پیشاب کے راستے سے اس کے اعضاء نکل کر کے بہہ کے آتے ہیں. تو مسلمان قتل کر رہا ہے. ویسے پوری امت کے اوپر تو طوفان ظلم و تشدد کا ہے ہی، لیکن مسلمان خود بھی کر رہا ہے ایسا. تو مسلمان کو دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے یہ دیکھنا ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جو قدرت والا ہے، لوح محفوظ میں اس نے جو سب کچھ لکھ رکھا ہے، اس قدرت والے کی بات مانو. اس کی بات کیا ہے؟ اس کی بات صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ تو ڈیلی پریئر فرض ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ شراب نہ پیو، اس کا حکم یہ ہے کہ رشتہ ناتا ختم مت کرو، یہ سب اس کا حکم ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، صرف مسلمان ہی کو نہیں، کسی کو قتل نہ کرو. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی آدمی کو، اس میں مسلمان نہیں کہا گیا، کسی آدمی کو قتل کیا بغیر شریعت کی اجازت کی، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. تو اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے حکم کو کر کے یہاں سے جانا ہے، بس اتنا ہی ہے. اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ قتل نہ کرو، قتل کرنا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ غیبت نہ کرو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو. اللہ کا حکم ہے کہ حرام مال نہ کھاؤ. اللہ کا حکم ہے کہ خیانت نہ کرو. یہ سب حکم ہے اللہ کا. اللہ اپنی قدرت کو یہاں بیان کر کے یہی ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں قدرت والا ہوں، میرے پاس آؤ گے. پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی جنگ ہوتی تھی. تو پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس کے بعد جو مال اکٹھا ہوتا تھا غیر مسلموں کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوئی، تو وہ جو مال اکٹھا ہوتا تھا کافروں کا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. حضور کے زمانے میں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ حنین میں جب جنگ ہوگی، مال اکٹھا ہوگا تو اس مال کا نام ہے مال غنیمت. تو پہلے زمانے میں جو مال غنیمت آتا تھا جنگ میں، تو وہ جنگ کرنے والوں کے لیے حرام رہتا تھا، حلال نہیں رہتا تھا. اور جو حضور کا زمانہ آیا تو حضور کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کر دیا. اس کو تقسیم کیا جائے گا. مان لیا 5 کروڑ روپے آئے، اس میں 5 حصہ کیا جائے گا. 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 5 حصہ کیا جائے گا. تو اس میں 1 کروڑ جو ہے بیت المال میں جمع ہو جائے گا، حکومت کے خزانے میں. اور 4 کروڑ روپے جو لوگ مجاہدین ہیں وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ سے پہلے جو امت تھی ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، حرام تھا. تو حرام تھا تو ہوتا کیا تھا؟ اتنا سارا مال آ گیا، جنگ کا حکم دیا تھا اللہ نے، جنگ ہوئی، ان کو بتایا کہ ایمان لے آؤ، نہیں ایمان لاتے ہیں تو پھر آ جاؤ لڑنے کے لیے. پہلے ان کو ایمان لاؤ کا مطلب ہمیشہ کی جنت لو. ایمان لاؤ زبردستی ہم مسلمان بنا کے اپنا دائرہ حکومت نہیں بڑھائیں گے، بلکہ صرف یہ تھا کہ ایمان لاؤ یعنی تم اپنی ہمیشہ کی جنت بنا لو.
مرنے کے بعد ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بلا پیسے کے خیر خواہ ہیں، ہم پیسہ نہیں لے رہے، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، یعنی ایمان لے آؤ مطلب ہمیشہ کی جنت لے لو، بغیر پیسے میں تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، آئی پریچ اسلام وداؤٹ منی، بغیر پیسے کے۔ اب نہیں مان رہے ہیں، اب نہیں مان رہے ہیں، تب اللہ کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کرو، زبردستی ان کو جنت میں داخل کراؤ، وہ بھی جنگ کرنا بھی اسی لیے ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو زبردستی کراؤ، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں جو پیسے جو آتے ہیں مال غنیمت، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور آگ جو ہے پورا مال جلا دے گی، جل گیا پورا مال تو سمجھیے کہ ہمارا غزوہ قبول ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اور نہیں جلایا تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غزوے کو قبول نہیں کیا، ہماری جنگ کو قبول نہیں کیا۔ تو ایسے حضرت شمعون علیہ السلام نے جنگ کی، غزوہ کیا، تو اس کے بعد پھر مال لایا گیا، رکھا گیا، اور اس پہ اللہ سے دعا کیا کہ آگ آ جائے، اب آگ آ ہی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس میں مال چرایا ہے، مال غنیمت میں سے کچھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا حکم پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا حکم یہ بھی، اللہ کا حکم یہ بھی، اللہ کا حکم یہ بھی، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ مال غنیمت پورا کا پورا رہنے دو، اس میں سے کچھ چراؤ نہیں۔ اب آگ آ ہی نہیں رہی ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ اس میں سے کسی نے کچھ لے لیا ہے چھپا کر کے، کوئی اچھی چیز رہتی، انسان ہے، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہوتے تو اور زیادہ کیا ہوتا اس زمانے میں، لیکن وہ سب واقعات ہیں، پہلے زمانے کے واقعات ہیں۔ تو اب جو ہے آگاہی نہیں رہی ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ کسی نے اس میں خیانت کیا ہے اور اس کو بتاؤ۔ تو کہہ رہے کیسے بتائے، کسی کو معلوم ہی نہیں کس نے کیا کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا جاؤ آپس میں مشورہ کرو، اور ہر خاندان قبیلہ جیسے ہوتا اپنے میں برادری وغیرہ، تو اپنے برادری میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر چن لو اور اس کو بلاؤ، میرے ہاتھ میں مصافحہ کرے گا۔ ایسے پوری فوج کو کہا اس میں تقسیم کر لو امیر، اور آئے وہ مصافحہ کرے۔ چنانچہ شروع کیا، سب لوگ گئے، اس کے بعد آئے، ایک مصافحہ ملا کے جا رہا، دوسرا مصافحہ ملا کے جا رہا، تیسرا مصافحہ ملا کے جا رہا، ایسے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیا، وہ مصافحہ ملایا، تو مصافحہ ملایا جب، تو پیغمبر کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چپک گیا، اب چھڑا رہا تو چھٹی نہیں رہا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس کی قوم میں، اس کی برادری میں جو بھی 15 20 50 100 200 جو بھی ہو، اسی نے جو ہے مال غنیمت چرایا ہے۔ کہا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ تب گیا، اعلان کیا، تو اعلان کیا تو پتہ چلا کہ ہاں لیا ہے، تو وہ لا کر کے جمع کیا، وہاں پہ رکھا، تب آسمان سے آگ آئی، تب جلایا، جل گیا مال غنیمت۔ تب جو ہے ان کا غزوہ، ان کی اللہ کے حکم سے لڑائی بھی یہ کیا ہے، لڑائی بھی عبادت ہے، عبادت کی شکلیں ہیں، پیسہ نکالنا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادت ہے، مالی عبادت۔ قربانی کا جانور ہے، اتنے اچھے جانور ہوتے ہیں، 50 ہزار کا لوگ لاتے ہیں، بڑا جانور 1 لاکھ کا لاتے ہیں، کوئی کرے گا؟ اللہ کا حکم رہتا ہے اس لیے کرتے ہیں، ورنہ پھر کون کرے گا؟ اس کو بیچے گا، پیسہ کمائے گا۔ یہ بھی عبادت ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم تھا، اب وہاں سے لائے، اس کے بعد پھر جب رکھے تو آگ آئی، جلا دیا، تب جا کے ان کا غزوہ قبول ہوا، ان کی لڑائی قبول ہوئی۔ لڑائی بھی عبادت، نہ لڑنا بھی عبادت، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو فالو کرنا یہ عبادت ہے۔ اب اس زمانے میں بہت سختی تھی، ہمارے لیے وہ مال غنیمت کیا ہے، حلال ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو، ان کے یہاں گناہ کرتا تھا اگر آدمی تو صبح کو نکلتا تو دروازے پہ لکھا رہتا تھا، دروازے پہ لکھا رہتا تھا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا۔ کوئی بھی گناہ کرو گھر میں
باہر نکلے رات صبح کو تو وہاں پہ دروازے پہ لکھ دیا جائے اللہ ستار ہے، غفار ہے، ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے. ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں یا اللہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ نے چھپایا تو تم چھپائے رہو، ادھر ادھر مت کہو، لیکن معافی مانگ لو. جب میدان محشر میں سب لوگ اکٹھا ہوں گے، یوم تبلی السرائر، جتنے سارے لوگوں کے راز اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے یہ معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر 70 مرتبہ ایک دن میں تم گناہ کرتے ہو اور 70 مرتبہ معاف کراتے ہو، میں معاف کروں گا. معاف کرنے والا موجود. کہہ رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو دونوں طرف ہے، دونوں چیزیں جاننا ہے. اور ہمارے امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی طرف سے رحم کرم جو ہے اس کو بھی جاننا ہے، اور جان کر کے آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کچھ لوگ تھے، ان کے ابا جو ہے باغ میں کا پھل جو ہوتا تھا تو جب کٹتا تھا تو پورے گاؤں کے لوگ، غریب لوگ جمع ہوتے تھے تو سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. تو یہ نوجوان لوگ، نئی ٹیم پیدا ہوئی، وہ نئی ٹیم کا یہاں ذکر ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ابا بیوقوف تھے، جوڑو دے دیتے تھے، اب ابا ہے نہیں تو ہم تینوں بھائی کیا کرتے ہیں، صبح سویرے وہ غلہ تیار ہے، جو بھی رہا وہ پھل فروٹ تیار ہے، صبح سویرے چلیں گے، اور غریب لوگ تو بعد میں اٹھتے ہیں، چلیں گے کاٹ لیں گے، لے کے آ جائیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا. اس کے بعد تینوں گئے. ایک نے سمجھایا کہ نہیں، ابا بیوقوف نہیں تھے، ابا جو غریبوں کو دیتے تھے اسی کی برکت سے تو آتی تھی روزی. لیکن وہ نہیں مانے تو پھر اب سب بھائی لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے موقع پہ کنارہ کش ہونا، ان میں شریک نہیں ہونا. بہرحال تینوں صبح سویرے اٹھے اور چپکے باتیں کرتے کرتے گئے. وہاں دیکھا تو پتہ چلا کیا، کہاں اپنا کھیت ہے، کہاں اپنا باغ ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کہہ رہے یار ہم لوگ راستہ بھول گئے. پھر دیکھ رہے ہیں، آئیڈیا لگا، ارے صحیح راستے سے تو آئے، اپنا ہی یہ کھیت ہے تو جلا ہوا ہے. اب لگے رونے دھونے، یا اللہ معاف فرما دے، یہ کیا ہو گیا. بیچ والا جو مجھلا بھائی تھا اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ نے ہم کو اسی صدقہ خیرات کی وجہ سے برکت دی تھی، تم لوگ کہہ رہے ہو غریبوں کو مت دو، لو دیکھو. اب لگے رونے دھونے، بہت معافی مانگی. اللہ بھی کتنا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور ایک دن میں 70 بار بھی گناہ کرو، معاف کراتے رہو، معاف کرتا رہتا ہے. اس نے جو ہے ان کی توبہ قبول کی. اور پھر تفسیر میں آتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ جتنی آیتیں اتنا ہو گیا. پھر آتا ہے تفسیر میں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، پھر ان کو اس سے زیادہ اچھا باغ دیا، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. انہوں نے توبہ قبول کیا، اچھا باغ دیا، اچھا کھیت ہوا، پھر اپنا وہ دیتے رہے. صدقہ خیرات جو نیکیاں ہمارے پرکھوں سے ہم کو ملی ہیں، وہ نیکیاں ہم کرتے رہیں، اس کو زندہ رکھیں، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. وہ مخلص تھے، کم کرتے تھے تو اس میں زیادہ ثواب ملتا تھا. ہم دوسرے زمانے میں ہیں، ہم کو اور زیادہ کرنا پڑے گا، ہم اور زیادہ کریں گے تب ان کے بار بار پہنچیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.